شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثار صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، روئے زمین پر مجھے عمر سے بڑھ کر کوئی شخص پیارا نہیں۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، صالحین کا ذکر کیا جائے تو عمر کو نہ بھولو کیونکہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے۔ آپ ہی کا فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں، کسی مومن کے دل میں میری محبت کے ساتھ ان کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر نے نہ دنیا کو چاہا اور نہ دنیا کو ان کی خواہش ہوئی۔ عمر کی طلب دنیا نے تو کی مگر انہوں نے کبھی دنیا کی طلب نہیں کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر کا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا پلڑا وزنی ہوگا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دنیا بھر کا علم عمر کی گود میں پڑا ہے اور انہی کا ہی فرمان ہے، میں سوائے عمر کے کسی کو نہیں جانتا کہ اس نے راہ خدا میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور یاد کر لیا کرو کیونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ عاقل و فقیہ ہیں۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر یہ چرچا رہا کرتا کہ خلافت عمر میں شیاطین قید تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آزاد ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ ابو بکر و عمر سے علی المرتضیٰ زیادہ حقدار خلافت تھے تو بے شک اس نے ابو بکر و عمر اور مہاجرین و انصار سب کو خطاوار ٹھہرایا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی سے یاد نہ کرے۔ اور امام شریک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کوئی نیک شخص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر پر مقدم نہ کرے گا۔ یہ وہ شان ہے جو آپ کی بزرگان دین نے، صحابہ و تابعین نے بیان کی ہے۔ تو اگر کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتا ہے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو کر اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کثرت سے کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔